یاور بخاری صاحب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. پرائم منسٹر کی تقریر سے یہ لگتا ہے کہ ایک انتخابی ان کی سپیچ تھی. رانا صاحب نے بھی کہا ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی انہوں نے کہا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو مطمئن کر پائے گا؟ اور خاص کر کے اس وقت پیپلز پارٹی کا ایک اچھا پاور شو چل رہا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وزیر اعظم کو قوم کو اعتماد میں لینا پڑا, کچھ اعلانات کرنے پڑے. اپوزیشن ابھی پوری نہیں باہر آئی ہے جو کہ پلان کر رہی ہے, تو سر پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. دیکھیں اتنے ایکسپیرینس ہیں رانا صاحب, اور جس طریقے سے بات کر رہے ہیں تو مجھے تو بھونکلائے ہوئے وہ لگ رہے ہیں اپوزیشن والے. رانا بھائی ود ڈیو ریسپیکٹ سر, یعنی گھبرائے ہوئے پرائم منسٹر نہیں ہے کہ کون سنے نا یہ ہوگا اور فلاں ہوگا اور فلوں ہوگا. جو ہو گیا اس کے اوپر تو بات کرے نا. 5 روپے جو کم کیا ہے وہ صحیح ہے, جو 10 روپے کم کیا ہے وہ صحیح ہے, اس کی تعریف کر دیں کہ بھائی کم کیا ہے. جب دنیا میں کروڈ آئل پرائسز اوپر جا رہے ہیں تو ان نے جرت دکھائی یہ کم کرنے کی. آپ کی بجلی جتنی نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے زمانے میں جتنی بجلی بنی امپورٹڈ فیول کے اوپر بنی, تو یہ کس کا قصور تھا؟ ابھی دیکھیں کہ جو بجلی ان 16-17 سینٹ میں بنوائی وہ ہم لوگ 3 سینٹ میں بنا رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا. آج کیبنٹ میٹنگ تھی, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. نہیں بخاری صاحب یہ ہر مہینے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہر مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے. 150 اگر آپ 10 روپے کم بھی کریں تو بھی 150 روپیہ ہے, اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کو اتنے ارب روپے ہمیں دینے ہیں, پھر آپ کو بڑھانا پڑے گا. ہمیں یہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پرائم منسٹر نے آئی ایم ایف سے چھٹکارا پا لیا ہے, اور اگر پا لیا ہے تو اس کا ریپلیسمنٹ کیا ہے, کیونکہ آپ کو بہرحال اس کو پورا کرنا ہے, اس کمی کو, اس خسارے کو پورا کرنا ہے. نہیں بالکل پورا کرنا پڑے گا آسما. اس میں دیکھیں جو نون لیگ چھوڑ کے گئی وہ تقریباً 2800 ارب روپے کے ٹیکسز, ہم لوگوں نے اس کو 6000 ارب پہ لے گئے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. اس سال وہ بتائے گا آپ کو بجٹ جب آئے گا اس سے پہلے کہ کتنے ٹیکسز اکٹھے ہوئے بائی دس اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر. دیکھیں ہم نے جو کر دیا ہے وہ تو دیکھیں, اس کی تعریف کریں کہ جبکہ دنیا میں پرائسز بڑھ رہے ہیں پاکستان میں کم ہوئے. اس کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا جو پیورلی تعلق ہے وہ اپنی معیشت کے ساتھ ہے, اپنی عوام کے ساتھ ہے. ابھی نون لیگ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں بڑی مہنگائی ہے, یہ نہیں بتاتے کہ ان کی جو کارکردگی تھی پچھلے 45 سال سے وہ کیا تھی. ان لوگوں نے کتنے کراپس, ہماری دالیں تو اگتی نہیں ہیں یہاں پہ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو تیل ہے اس کی تو آپ آئل سیڈز وغیرہ یہاں پہ ہے کوئی نہیں. 45 سال تھے ان کے پاس, انہیں کیا کیا دکھا دیں ہمیں. ہم لوگ جو کام کرنے جا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی یہ ان قریب چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب بھی آپ کو بتائیں گے جب وہ اعلان کریں گے. آج کیبنٹ میں جو بیٹھ کے ہماری باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر جو ہم ایک بڑا جو کہتے ہیں کہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو ان کی سوچ بھی نہیں تھی انشاءاللہ تعالی پنجاب میں. ہم جو میں سر سوال لیتی ہوں ابھی تو آپ کیا مطلب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد اگر لاتی ہے پنجاب میں تو صورتحال کیا ہوگی, وفاق میں لاتی ہے تو کیا ہوگی, اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ جوڑ توڑ کہا جا رہا ہے کہ بسم اللہ جو آسمان جو کل لانی ہے وہ آج لے آئیں. بالکل یہ تو دیٹ شوڈ بی دی اسپرٹ, لیکن سر حکومت کے اقدامات سے لگ نہیں رہا, حکومت کے اقدامات سے لگ رہا ہے کہ گھبرا گئی ہے حکومت, اسی لیے آخر کم از کم یہ مہنگائی مارچ یا عوامی بات نہیں ہے. حکومت جو کر رہی ہے مہنگائی کمر توڑ مہنگائی تھی, بے روزگاری ہے, حکومت نے اقدام لینے ہیں اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, چاہے صحت انصاف کارڈ ہے, چاہے انصاف راشن کارڈ ہے, اور چاہے آج پیٹرول میں اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ہے. یہ وہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل محدود وسائل میں جتنے یہ قرضے لے کے گئے ان کی ادائیگی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. اچھا میں ایک بریک لے لوں.